السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 16 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی جو عورتیں کسی فحاشی کا یعنی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے متعلق کیا قانون ہے۔ اس آیت کے اندر دو مردوں کی بے حیائی سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کوئی اسی طرح کی کسی فحاشی یا بے حیائی کا ارتکاب کریں دو مرد، تو اس آیت کے اندر ان کی بات کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں عورتوں سے متعلق اور اس آیت میں مردوں سے متعلق۔ یہاں پر دو مردوں کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہیں وہ ہیں اللہ زانی، اللہ زی ایک مرد اور اللہ زانی دو مرد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں واللذانی یاتیانہا منکم، اور تم میں سے وہ دو مرد جو یہی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یاتیانہا جیسے عورتوں کے متعلق کہا گیا کہ اسی طرح کی وہ بے حیائی دو مرد کریں، اس کا ارتکاب کریں، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کے متعلق کیا ضابطہ ہے، قانون ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے فآذوہما، تو ان دونوں کو ایذا دو۔ ایذا سے مراد ہے ان کو مناسب سزا دو، اور یہ سوسائٹی نہیں دے گی، عدالت دے گی۔ یہ نہیں کہ سوسائٹی اپنی طرف سے وہ جو چاہے کر دے، نو، عدالت باقاعدہ ایک سسٹم، کیونکہ دین ایک سسٹم کا نام ہے، اس کے اندر عدالتی نظام آ جاتا ہے پورا کا پورا انصاف کا۔ تو وہاں اس کو پہلے تو شہادت پیش ہوگی، ثبوت ان کے خلاف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان دو مردوں نے کوئی بے حیائی کا فحاشی کا کام کیا ہے، تو پھر ان دونوں کو عدالت کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے فآذوہما، تو ان دونوں کو ایذا دو، یعنی ان کے لیے کوئی مناسب سزا جو ہے وہ تجویز کی جائے گی عدالت کی طرف سے۔ وہ کیا ہونی چاہیے، وہ عدالت تجویز کرے گی۔ قرآن کریم نے یہاں پر تجویز نہیں کر کے دی، یہ چیزیں انسانوں کے اوپر چھوڑی گئی ہیں کہ وہ اپنے وقت، حالات، جرم کی نوعیت، زمانے کے تقاضے، ان کو پیش نظر رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ اس معاملے میں کتنی سزا دینی ہے اور کس قسم کی سزا دینی ہے اور کتنا عرصہ دینی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ قبول کر لیں۔ یہ یہاں پر جتنے بھی صیغے ہیں وہ دو مردوں کے لیے ہیں۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی اپنی بے حیائی پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اس سے باز آ جائیں، یہ ہے فَإِن تَابَا۔ اس کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ تابہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، جہاں سے کو آیا ہوتا ہے، یعنی صحیح راستے سے آ کے غلط راستے کی طرف، تو وہاں پر پھر واپس صحیح راستے کی طرف کوئی لوٹ جائے، تو یہ جو غلط راستے پر آ کر صحیح راستے پر واپس لوٹنا ہے، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کے بعد پھر اگلا عمل ہوتا ہے اصلاح کا، یعنی جہاں سے غلط قدم اٹھے ہیں، پہلے تو وہاں آئے نا، وہاں آ کر پھر آگے منزل پر بھی تو پہنچنا ہے، تو یہ پھر اصلاح ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس دونوں کی بات کی، یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ پہلے غلط جگہ سے جہاں پر بھی وہ پہنچ گیا ہے، اس کو احساس ہوا کہ میں غلط راستے پہ ہوں، تو وہ فوراً واپس پلٹے۔ اس پلٹنے کو توبہ بولا جاتا ہے۔ توبہ اسی سے ہے، واپس پلٹنا۔ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، اب اس نے صحیح کام بھی کرنا ہے، اپنی منزل پر بھی پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پھر اصلاح بھی ہے، اپنے آپ کے اندر اصلاح پیدا کرنا۔ وہ جو اس سے جرم سرزد ہوا ہے اس سے کہیں بہتر کام کرنا، تاکہ اس
جرم کا یا اس غلطی کا ازالہ ہو جائے، مداوع ہو جائے، یہ بھی کرنا ہے۔ اگر یہ دو عمل نہیں ہوتے تو خالی توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیزیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم پورا پروسیس بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی اپنی بے حیائی، اپنی فحاشی پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور اس سے باز آ جائیں، یہ توبہ کے اندر آ گئی۔ اور صرف باز ہی نہیں آنا، آگے کیا ہے؟ وَأَصْلَحَا، یہ ہے، اور وہ دونوں اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ اب یعنی انہوں نے برائی چھوڑ دی ہے، فحاشی چھوڑ دی ہے، اب چھوڑ کر بس چپ کر کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، اپنی صلاحیتوں کی نشر نما بھی کرنی ہے۔ جو غلط کام کیا ہے اس سے کہیں بہتر کام بھی کرنے ہیں، تاکہ اس غلطی کا، اس نقصان کا مداوع ہو جائے، ازالہ ہو جائے، کمپنسیشن ہو جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، تب یہ توبہ اور اصلاح یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان میں سے صرف توبہ کر لینا، اصلاح نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں، یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی، تب آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تو جب یہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم ان دونوں سے درگزر کرو، ان دونوں مردوں سے تم درگزر کرو، یعنی تم ان کو چھوڑ دو۔ اب انہوں نے بہتری کر لی ہے، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیا ہے، تو اس لیے اب تم ان کو چھوڑ دو، ان کی سزا پھر اب ختم ہو جائے گی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، نشو نما دینے والا ہے۔ یہاں پر رحیمن کا ترجمہ ہوتا ہے جو عام طور پر کرتے ہیں مذہبی طور پر، کہ وہ رحیمن کا مطلب جیسے کوئی رحم کرنے والا ہے، یعنی جیسے کسی کے اوپر پہلے ظلم کر رہا ہے اور اب وہ اس کو ترس آ گیا اس کے اوپر۔ یہ بالکل قرآن کے یہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ کانسیپٹ سمجھیں کہ یہ جو رحیم ہے، اسی سے رحمت ہے، اسی سے رحم ہے، جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو یہ نشو نما کے معنی، اس کے اندر نورشمنٹ آتی ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے، انسانی ذات کی نورشمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، تو وہ اسی صورت میں ہوتی ہے نا جب وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرے گا، اسی صورت میں ہوگی نا جب وہ غلط راستے سے پلٹ کر صحیح راستے پر آئے گا اور پھر چل کر اپنی منزل تک بھی پہنچے گا، تو تبھی اس کو یہ نورشمنٹ مل سکتی ہے، ڈیولپمنٹ اس کی ہو سکتی ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور نشو نما دینے والا ہے۔ اس کے یہ جو قوانین ہیں وہ انسانی ذات کو نشو نما دینے والے ہیں۔ قرآن کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ انسانی ذات کی نشو نما کے لیے ہیں۔ دیکھیے، جسمانی نشو نما کے لیے اللہ نے خوراک اس دنیا میں پیدا کی ہے، نباتات، پھل، سبزیاں، اناج، غلہ، یہ جسمانی نشو نما کے لیے ہیں۔ لیکن ذہنی نشو نما کے لیے کیا ہے؟ انسانی ذات، انسانی نفس کی نشو نما کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے قوانین اور ضابطے جو قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ وہ دنیا کی کتنی وہ مقدس مذہبی کتاب کیوں نہ ہو، اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے ضابطے اور قوانین جو انسانی ذات اور اس کی ذہن کی نشو نما کے لیے ہیں، وہ ہیں جو قرآن کے اندر، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔